طارق بن زیاد، آگ کے دریا کا پار۔ 7ویں صدی کا زمانہ تھا۔ اندلس کے ساحلوں پر سمندر کی لہریں غضبناک شور مچا رہی تھیں۔ ایک طرف سمندر، دوسری طرف دشمن کی سرزمین، مگر طارق بن زیاد کی نگاہوں میں نہ خوف تھا نہ پسپائی، صرف ایمان کی چمک اور فتح کا یقین۔ جب مسلم لشکر جبرالٹر کی تنگ گھاٹیوں سے گزرا تو سپاہیوں کے دلوں میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ اجنبی سرزمین پر آئے تھے اور پیچھے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ طارق نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا۔ اے میرے مجاہدو! اس کی آواز سمندر کے شور سے بلند ہوئی۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو تم فتح کے ساتھ اس زمین پر قدم جماؤ گے یا شہادت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ پھر اس نے ایک ایسا حکم دیا جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ جہازوں کو آگ لگا دو۔ سپاہی حیران رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی لہروں پر آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ واپسی کا ہر امکان جل کر راکھ بن گیا۔ اب وہ صرف ایک ہی سمت جا سکتے تھے، آگے۔ اسی رات طارق نے خواب دیکھا۔ ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں نیزہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اے طارق، خوف نہ کھا، اللہ نے تمہیں اندلس کی فتح عطا کی ہے۔ صبح جب سورج نکلے گا فتح تمہارے قدم چومے گی۔ صبح ہوئی تو طارق نے اپنی فوج کو میدان میں جمع کیا۔ اے سپاہیوں، آج تمہارے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہے۔ اگر تم ڈگمگا گئے تو یہ چراغ بجھ جائے گا۔ آگے بڑھو اللہ کے نام پر۔ پھر جو جنگ ہوئی وہ تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھی گئی۔ طارق بن زیاد نے اسپین کے بادشاہ روڈرک کو شکست دی اور اندلس کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے۔ جب فتح کے بعد اس سے پوچھا گیا، اے طارق، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جہاز کیوں جلائے؟ وہ مسکرایا اور بولا، تاکہ میرے سپاہی جان لیں کہ زندگی ان کے پیچھے نہیں، آگے ہے۔ موت بھی اگر آئے تو عزت کے ساتھ آئے۔ یوں طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں اس انسان کے طور پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا جس نے اپنے ایمان کی آگ سے ایک پوری سلطنت کو روشن کر دیا۔